خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ فضل کیا کہ میں لائیو آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹ سکوں، اور ہمیشہ ہی خداوند کے کلام کی خدمت کرنا ہمارے لیے آنر کی بات ہے، استحقاق کی بات ہے۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے خدا نے میرے دل میں یہ رکھا ہے ایک خاص بات جو اسپیشلی ہماری فیملیز کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے یہ خدا کا پیغام ہے۔ سوائے اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو شروع کریں، ہم خداوند کے کلام میں سے کچھ دیکھیں۔ آئے ہم دعا مانگیں گے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے بڑے فضل، تیرے بڑے رحم کے لیے، تیری بڑی مہربانی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر تیرے معتبر کلام کے لیے جو سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے قیمتی ہے۔ تیرا کلام شہد بلکہ شہد کے چھتے کے ٹپکوں سے کہیں زیادہ میٹھا ہے۔ تیرا کلام ہمیں سمت دیتا، تیرا کلام ہمیں برکت دیتا، تیرا کلام ہمیں خوشی دیتا، تیرا کلام ہماری راہوں کو درست کرتا، اور تیرا کلام جب نازل ہوتا شفا آتی، زندگی آتی۔ خداوند ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ میں اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ خداوند خدا پاک روح، میرے مددگار خدا پاک روح، میری مدد کر تاکہ میں خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن ہمارے خداوند کا کلام ابد تک قائم ہے۔ آمین۔ اس کلام کے اندر قدرت ہے، اس کلام کے اندر ہمارے لیے سمت ہے۔ اس کلام نے اربوں زندگیوں کو بدلا ہے۔ یہ کلام بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کلام میں زندگی ہے، برکت ہے، خوشی ہمارے لیے، شادمانی ہمارے لیے ہے، سب کچھ اس کلام کے اندر ہے ہمارے لیے۔ آئیں خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 34واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی، اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی۔ تب اس ملک کے امیر حوی حمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا، اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی۔ اور سکم نے اپنے باپ حمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دے، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا ہے، پر اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے، سو یعقوب ان کے آنے تک چپکا رہا۔ تب سکم کا باپ حمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا، اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے۔ یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضب ناک تھے، کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروہ فعل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ میں نے اس کلام کے لیے جو مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے دی پینفل وائس اور کرائے آف دینا،
یعقوب کی بیٹی دینا کی دردناک آواز۔ یعقوب کی بیٹی دینا کی تکلیف سے، آہ سے بھری ہوئی آواز، اور ہم اس کو دیکھیں گے آگے کہ اس کی آواز کیا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پچھلے ابواب کا مطالعہ کریں، یعقوب اپنے ماموں لابن کے ہاں رہ رہا تھا، اور وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ وہ راخل کو پسند کرتا ہے، لیکن پہلے راخل کی جگہ لیا اس کے ساتھ بیاہ دی جاتی ہے، اور پھر بعد میں اسے اور مزدوری کرنا پڑتی ہے، اور کام وہاں پر کرنا پڑتا ہے، اور پھر راخل کو بھی اس کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ اور یعقوب واپس کئی سالوں کے بعد واپس آ رہا ہے بیتیل میں، اس جگہ پر جہاں خداوند اسے دکھائی دیا تھا، جہاں خداوند نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی عیساؤ سے بھی ملتا ہے، اور یعقوب جو تھا وہ بیتیل کی راہ پر جا رہا تھا۔ لیکن اگر ہم 33واں باب اس کا پڑھیں تو یعقوب راستے میں ایک جگہ ہے سکم، جہاں پر وہ رک جاتا ہے، اور اگر ہم 33ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور یعقوب جب فدان رام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس قطع پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ حمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا۔ یہ یعقوب جب فدان ارام سے چلا تھا تو اسے بیتیل میں جانا تھا۔ 35واں باب اگر ہم پڑھیں تو یہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ جب اس کی بیٹی دینا کے ساتھ ریپ ہوا، اور سکم شہر کے امیر حمور کے بیٹے سکم نے، جس کا نام اس کے شہر کی نام ہی پر سکم تھا، اس نے جب اس کی بیٹی دینا سے مباشرت کی تو پھر 35ویں باب میں ہمیں نظر آتا، اس کی پہلی میں آیت پڑھوں گا کہ خدا کیا کہتا ہے۔ جب اس نے وہاں پر ڈیرا لگا لیا تھا، خدا یعقوب سے کہتا ہے کہ اٹھ بیتیل کو جا، پہلی آیت 35واں باب، اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ خدا اسے کہتا ہے یہ تیری پلیس نہیں ہے، تو بیتیل میں جا، وہاں رہ اور وہاں مذبح بنا۔ اب یعقوب جب فدان ارام سے چلا ہے، اس کی منزل، اس کی ڈیسٹنی، جہاں اسے رہنا تھا، جہاں اسے جانا تھا، وہ بیتیل تھا۔ بیتیل کا مطلب خدا کا گھر۔ لیکن ہم نے 33ویں باب کی 18ویں 19ویں 20ویں آیت میں پڑھا، یعقوب نے سکم میں ڈیرے لگا لیے۔ یعقوب نے وہاں پر چاندی کے 100 سکے دے کر ایک قطع خریدا، اور وہاں اپنا ڈیرا لگایا، وہاں اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں ایون اس نے اپنا مذبح بھی بنایا۔ خدا کی یہ مرضی ہرگز نہیں تھی کہ یعقوب وہاں سٹے کرتا۔ خدا کی یہ ہرگز مرضی ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب ہم 35ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے یعقوب یہاں سے نکل، بیتیل میں جا، وہیں رہ، وہاں مذبح بنا۔ لیکن یعقوب یہاں پر جو ہے وہ سٹے کرتا ہے، اپنی رقم خرچ کرتا ہے، اپنا ڈیرا لگاتا ہے، اپنا خیمہ بناتا ہے، اور پیسوں سے جگہ خریدتا، اور ایون وہ وہاں پر ایک مذبح بھی جو ہے وہ وہاں پر بناتا، اور اس کا نام بھی وہ وہاں پر رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا چناؤ یعقوب کے چناؤ کے ساتھ بہت اہم ہے۔
میرے اور آپ کے فیصلے جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، جب ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، جب ہم اپنے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں، جب آپ باپ ہیں، جب آپ ماں ہیں، جب آپ اپنے گھر میں ایماندار ہیں، جب آپ اپنے گھر میں اسپرچول اتھارٹی رکھتے ہیں، روحانی اختیار رکھتے ہیں، اور روحانی طور پر آپ اپنے گھر کو لیڈ کر رہے ہیں، ہمارا چناؤ، ہمارے فیصلے نہایت اہم ہے۔ یعقوب کا چناؤ، یہ جگہ جہاں پر اس نے اس جگہ کو چناؤ کیا، یہ بڑی یہ ایک ٹریڈ روٹ تھا، یہ ایک تجارت کے لیے بڑی بہترین جگہ تھی، بھیڑوں کے لیے اور گائے اور جانوروں کو بیچنے کے لیے۔ یعقوب نے شاید کہیں پر یہ سوچا ہے کہ یہ پلیس بہتر ہے میرے لیے، میں یہاں پر رک جاتا ہوں، میں اپنے خاندان کے ساتھ میں یہاں پر رک جاتا ہوں، یہ تجارت کے لیے، یہ بزنس کے لیے، یہ کاروبار کے لیے یہ بہت اہم جگہ ہے۔ یہ کاروبار کے لیے اہم جگہ ہو سکتی ہے، یہ بزنس کے لیے، ٹریڈ کے لیے بہترین جگہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ خداوند کی مرضی اس میں نہیں تھی۔ جس چیز میں، جس بات میں، جس پلیس پر خدا کی مرضی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر ہوں، وہاں برکت آئے گی، وہاں ہمارا بزنس بھی بڑھے گا، وہاں ہم ترقی بھی کریں گے، وہاں ہمارے خاندان بھی سٹرگل نہیں کریں گے، ترقی کریں گے اور گناہ میں نہیں پڑیں گے، اور جو دینا کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ، ہمارے بیٹوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ وہ نہیں ہوگا۔ ہمارا چناؤ بہت اہم، بائبل چناؤ کا ذکر کرتی ہے۔ ابراہیم نے چناؤ کیا ہے، خدا نے کہا اس جگہ سے نکل، وہ نکلا ہے۔ لوط نے چناؤ کیا ہے، اس نے سدوم اور عمورہ کا چناؤ کر لیا، اس نے سامنے اس شہر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا، وہ اپنے وہاں پر وہ رہنا، اس نے گرینری دیکھی ہے اور وہ بھی وہاں پر سٹرگل کر رہا ہے۔ اور خدا کی محبت دیکھیں، ابراہیم کی شفاعت دیکھیں کہ خدا انہیں فرشتوں کو بھیجا ہے کہ وہ اسے وہاں سے نکالے، اور وہاں پر ورڈز بہت اہم ہے، وہ وہاں پر دیر کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا اس جگہ پر میں عذاب لاؤں گا، اس جگہ پر آگ اور گندک آئے گی، تو یہاں سے نکل، تو یہاں سے نکل، تو اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے نکل، اس کو کہہ دیا گیا تھا۔ لیکن بائبل میں اگر ہم اس چیپٹر کو پیدائش کی کتاب میں پڑھیں، وہ لکھا ہے انہوں نے وہاں سے نکلنے میں دیر کی، انہوں نے جلدی نہیں کی، اور وہ مرد انہیں کہتے ہیں اٹھو، وہاں پر ورڈز بہت اہم ہیں، بڑے خاص ہیں، کہتے ہیں اٹھو، نکلو، اور لکھا انہوں نے ہاتھ پکڑا اور انہوں نے جلدی ان کو نکالنے کے لیے کرائی، اور انہوں نے کہا یہاں سے نکلو، یہاں پر عذاب آنے کو ہے۔ اور دیکھیں اس جگہ پر ٹھہرنے کی وجہ سے، وہاں اس جگہ پر ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی بیوی کا دل وہاں پر لگ گیا تھا، اس کا دھیان ابھی تک اس جگہ پر تھا، خدا وہاں سے نکال رہا ہے لیکن اس کی بیوی پیچھے دیکھ رہی ہے، اور وہ نمک کا ستون جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بن گئی ہے۔ سیڈ تھنگ۔ اور آگے ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں کہ لوط اکیلا رہ گیا ہے، اس نے وہاں پر جو دل لگایا تھا، وہاں پر جو سٹے اس نے کیا تھا، اس کی بیوی چلے گئی ہے، اور اس کی بیوی نمک کا ستون بن گئی ہے۔ کچھ جگہیں چرچ ایسی ہیں جہاں پر میں نے اور آپ نے سٹے کیا ہوا ہے، اور خداوند ہم سے جلدی کروانا چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے نکلیں، ورنہ اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے، جیسے لوط کو بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑے، جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ دینا کے ساتھ بدی ہوئی، ریپ ہوا، اور یعقوب کو بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں نہیں رکنا ہے، جہاں پر ہمیں سٹاپ نہیں کرنا ہے، جہاں پر ہمیں لمبا سٹے نہیں کرنا ہے، گناہ سے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں خدا کی مرضی کے نیچے آنا ہے، خدا کے ہاتھ کے نیچے آنا ہے۔ اگر ہم وہاں پر زیادہ دیر رکے رہے تو مسئلہ ہو جائے گا، اور خدا کیونکہ وہاں نہیں ہے، خدا کی مرضی اس جگہ پر نہیں ہے، وہاں پر ہم سٹرگل کریں گے، وہاں پر ہم دکھ اٹھائیں گے، وہاں پر ہم مصیبت اٹھائیں گے، بیماریاں ہمارا پیچھے کریں گی، لعنتیں اور بیڈ سپرٹس اور ناپاک بدروہیں ہمارا پیچھے کریں گی، وہ ہمیں کنگال کر دیں گی، اور لعنتیں وہاں پر آئیں گی، اور ناپاک قوتیں وہاں پر، تاریکی کے حاکم وہاں پر آئیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے اس مقام سے نکلو، جلدی کرو، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ کچھ جگہ ہیں جہاں پر ہمیں نہیں رکنا ہے۔ بائبل میں مصر سے جانے کے لیے کہا گیا ہے جو گناہ کو پیش کرتا ہے، بائبل میں بابل سے نکلنے کے لیے کہا گیا، اور کہا ان پر افسوس جو مصر میں ہے۔ کلام میں لکھا گیا بابل سے نکلو،
مصر گناہ کے سسٹم کو پیش کرتا ہے، غلامی کو پیش کرتا ہے، اور خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ بیٹے نے کفارہ دیا ہے کہ میں اور آپ آزادی کی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ بابل سیاسی سسٹم کو، دنیا کے نظام کو، دنیا میں رہنے کو، مذہبی سسٹم کو پیش کرتا ہے، اور ہمیں وہاں سے بھی نکلنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ہمارا چناؤ بہت اہم ہے۔ ایک فیملی بیت الہم سے نکلی ہے، بائبل میں ہم پڑھتے ہیں رود کی کتاب میں، ایلی ملک اور نومی کی فیملی۔ انہوں نے ایک چناؤ کیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے بیت الہم کو چھوڑا، روٹی کے گھر کو چھوڑا۔ کال تھا اور بھی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، انہیں پریئر کرنی چاہیے تھی، انہیں دعا کرنی چاہیے تھی، انہیں خدا کے ہاتھ کو مانگنا چاہیے تھا، انہیں خدا کی اس قدرت پر یقین کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا خدا ابنڈنٹ لائف دیتا ہے، ابنڈنس کا خدا ہے، یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا۔ کچھ لوگ اور بھی وہاں پر، بہت سارے لوگ تھے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن اس لمحے میں وہ اس ملک سے نکلے جس ملک پر خدا کی نگاہ رہتی تھی، سارا سال خدا کی توجہ رہتی تھی۔ بیٹے مرے، شوہر مرا، اور 3 بیوائیں عورتیں ہو گئی۔ ایک نے وہاں پر سٹے کیا، لیکن ایک واپس آئی ہے۔ اور پھر نومی کہتی ہے مجھے نومی نہ کہو، مجھے مارا کہو۔ ہمارے ڈیسیژنز بہت اہم ہیں، ہمارا چناؤ بہت اہم ہے۔ آئیں اس بات پر دیکھیں، خدا کی مرضی میں ہمیں رہنا ہے۔ یعقوب نے چناؤ کیا، فیصلہ کیا، مرضی اپنی سے اس نے سکم میں رکنے کو ترجیح دی، اور ہوا اس کے ساتھ کیا۔ اعمال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو جو رسول تھے، جو شاگرد تھے، وہ روح القدس کی بات کو مانتے۔ ایک جگہ پر روح القدس نے آسیہ میں منادی کرنے سے، آسیہ میں جانے سے، بتونیا میں جانے سے روح القدس نے انہیں باقاعدہ روک دیا، اور وہ رک گئے تھے۔ لکھا وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے۔ میں اور آپ اپوائنٹڈ ہیں، میری اور آپ کی ایک ویژن ہے، میری اور آپ کی ایک ڈیسٹنی ہے، میری اور آپ کی ایک کالنگ ہے، میرا اور آپ کا ایک بلاوا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ میری اور آپ کی ایک پلیس ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے کسی جگہ پر۔ میرا اور آپ کا ایک آفس ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اور مجھے اور آپ کو اس کی مرضی میں، اس آفس میں، اس خدمت میں، اس چناؤ میں، اس بلاوے میں، خدا کی اس مرضی میں رہنا ہے۔ وہاں پر ہم فلرش کریں گے، وہاں پر ہم گرو کریں گے، وہاں پر جو پھل روح کے، جو نعمتیں، جو خدمت خدا نے ہمیں دیا ہے، وہاں پر ہی وہ گرو ہو سکتی ہے۔ وہ چھوٹی جگہ ہے، وہ چند فیملیز ہیں، وہ چند گھر ہیں، وہ چھوٹا علاقہ یا بڑا علاقہ ہے، ہمیں وہیں پر رہنا ہے جہاں پر خدا نے ہمیں رکھا ہے، اور ہمیں خدا ان کی مرضی میں رہنا ہے۔ ایک خاص پرپس خدا نے ہمیں دیا ہے۔ Our calling is special، ہماری کالنگ اسپیشل ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ میرا بلاوا کیا ہے، میری خدمت کیا ہے۔ بیتل جب اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا، جب یہ دوبارہ وہاں پر گیا ہے، بیتل اس کی زندگی میں آلریڈی یہ پلیس بہت اہم تھی۔ اگر ہم پیچھے خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں پیدائشی کی کتاب میں، اس کی زندگی کے شروع میں، بیتل وہ جگہ یعقوب کے لیے بڑی اسپیشل تھی۔ اس جگہ پر یہ سویا تھا، اور ایک پتھر اس نے لیا، اس کو اپنا تکیہ بنایا، اور یہ لیٹا، اور خواب میں اس نے ایک سیڑھی دیکھتا ہے۔ یہ خواب میں اس سیڑھی سے فرشتوں کو آتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے یہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سیڑھی آسمان تک جا رہی ہے، اور یہ جگہ اس کے لیے بڑی اسپیشل تھی۔ اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے وہاں پر دیکھا تھا خداوندوں کے خدا کو، اپنے باپ اسحاق، اپنے باپ ابراہیم کے خدا کو اس نے وہاں پر دیکھا، جو اس سے کہہ رہا تھا اس جگہ پر، یہ وہ جگہ تھی بیتل جہاں پر اسے مکاشفہ ملا تھا، جہاں پر اس نے خدا کی حضوری کا تجربہ کیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اس نے سیڑھی سے اینجلز کو اترتے ہوئے، اینجلز کو چڑھتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں
خدا اسے یہ کہہ رہا تھا میں تیرے باپ ابراہیم کا، میں تیرے باپ اسحاق کا خدا ہوں، اور خدا نے کہا تھا جس جگہ پر تو لیٹا ہے یہ جگہ میں تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل بڑھے گی اور زمین کے قبیلے تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ خداوند نے اس جگہ پر بیتل میں اسے کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا اور میں تجھے پھر یہاں پر لاؤں گا اور میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جو کچھ میں نے تجھ سے کہا ہے، جب تک میں اسے پورا نہ کر لوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جگہ اس کے لیے اتنی اہم تھی، یہاں خداوند اسے ملا تھا، یہاں خواب میں خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا، اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور یہ راستے میں رک گیا ہے اور اس کے نتیجہ اس کو بھگتنا پڑا۔ یہاں اس نے خداوند کی پریزنس کو اسٹرانگلی فیل کیا تھا اور اس نے اس کا نام بیتل رکھا تھا۔ اس نے اس پتھر کو ستون کی طرح کھڑا کر کے اس پر تیل انڈیلا تھا اور اس نے خداوند کی پریزنس کو یہاں پر محسوس کیا تھا۔ وہ جگہ آپ کے لیے بہت عام ہے جہاں خداوند نے آپ کو رکھا ہے، جس جگہ پر خدا نے آپ سے بات کی، جس کلیسیا میں، جس پادری صاحب کے ذریعے خدا نے آپ سے کلام کیا، آپ نے جن کے وسیلے نجات پائی، آپ نے جن کے وسیلے برکت پائی، جس کلیسیا کے وسیلے آپ نے برکت پائی، وہ پلیس آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ جہاں خدا نے آپ سے بات کی، جو مکاشفہ خداوند نے آپ کو دیا، وہ جگہ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے برکت کی جگہ، تازگی کی جگہ، وہ آپ کو سٹرینتھ دیتی، وہ آپ کو پھر سے تحریک دیتی، وہ آپ کو پھر سے برکت دیتی، تازگی دیتی ہے وہ جگہ آپ کو۔ یعقوب کے لیے تو یہ جگہ بہت عام تھی، لیکن یہ بیتل جانے کی بجائے جہاں خداوند اسے ملا تھا، کلام اسے ملا تھا، وعدہ اسے ملا تھا، اس جگہ کی بجائے یہ سکم میں رک گیا۔ کہیں آپ سٹے تو نہیں کر کے کسی جگہ پر؟ آپ کا بلاوا بڑا ہے، خداوند نے آپ سے بات کی ہے، آپ کی کالنگ بہت اہم ہے، آپ کا مقصد بہت بڑا ہے۔ کہیں دوستوں میں کسی جگہ ان کے ساتھ، کسی رشتہ دار، کسی ایسی پلیس پر جو میرے بھائی، جو میری بہن تیری جگہ نہیں ہے، کہیں آپ وہاں پر رک تو نہیں گئے؟ آپ کو اس جگہ پر ہونا ہے جو خداوند نے آپ کے لیے چنی ہے، جو خداوند نے آپ کو جہاں پر رکھا ہے۔ یہ اس جگہ پر رک گیا۔ کنانیوں کا یہ شہر تھا۔ یہ کنانی وہ لوگ تھے جو بال کی استارات کی ورشپ کرتے تھے۔ اگر ہم غور کریں 33ویں باب میں خداوند کا لفظ ہے، 35ویں باب میں خدا کلام کر رہا ہے، لیکن 34ویں باب میں خدا ورڈ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم 34ویں باب کو پڑھیں اور 33ویں باب کی آخری 3 آیات کو پڑھیں، یعقوب اپنی مرضی کر رہا، اپنی راہ پر چل رہا ہے، خداوند سے نہیں پوچھا میں یہاں رکوں یا نہ رکوں۔ دینا اپنی مرضی سے باہر گئی، اپنی مرضی کر رہی ہے، اپنے فیصلے۔ سکم نے دینا کو لیا، اپنی مرضی کی، اسے ڈیفائل کیا، اسے بے حرمت کیا، اس کے ساتھ ریپ کیا، اس کے کنوار پن کو اس نے ختم کر دیا، اس کے ساتھ زبردستی اس نے کی، اپنی مرضی کی۔ حمور اپنی مرضی کر رہا ہے، ہم سے بیاہ کر لو، ہم سے سمدھیانہ کر لو، اور وہ کہہ رہا زمینیں خرید لو، ہمارے ساتھ رشتہ داری کر لو۔ اور حمور اپنی مرضی کرنا چاہتا، شمعون اور لاوی دینا کے بھائی جو ہیں وہ اپنی مرضی، ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا۔ جب ہم اپنی مرضی کرتے، اپنے فیصلے کرتے، خداوند ہماری مرضی میں نہیں، خداوند ہماری خدمت میں نہیں۔ اور دیکھیں یعقوب نے مذبح بھی وہاں پر بنا لیا ہے۔ اور اگر ہم 35ویں باب کو پڑھیں جو ہم نے پہلی آیت پڑھی، خداوند نے کہا بیتل میں رہ، یہاں مذبح بنا۔ سم ٹائم کئی مذبح، ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہماری ورشپ،
ہماری منسٹری، ہماری خدمت، ہمارا ایون کئی جگہوں پر چرچ بنا دینا خداوند کی مرضی میں نہیں ہوتا ہے۔ خداوند نے کہا بیتل میں رہ اور یہاں رہ اور یہاں مذبح بنا۔ یعقوب نے سکم میں مذبح بنا لیا، نام بھی اس کا رکھ دیا ہے۔ ہم اپنی منسٹری شروع کر سکتے ہیں، ہم پریئرز شروع کر سکتے ہیں، ہم کسی جگہ پر کام کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ خداوند کی مرضی ہے؟ ہمیں اس بات کے لیے سوچنا پڑے گا، ورنہ ہم دکھ اٹھائیں گے، ورنہ ہم سٹرگل کریں گے۔ جس جگہ پر اس نے خیمے لگا لیے تھے، جس جگہ پر اس نے زمین خریدی تھی، اور جس جگہ پر اس کو نتائج بھگتنا پڑے تھے، کنانی وہاں پر رہتے تھے۔ لالیس لینڈ ہے، خدا ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، بتوں کو دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں وہ۔ یہ کیوں اہم ہے کہ اس نے وہاں پر کیوں سٹے کیا؟ یہ بال اور استارات کی ورشپ بھی کرتے تھے، جن کو وہ فرٹیلٹی گاڈز یا گاڈسز مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بال اور استارات جو ہیں یہ زرخیزی کے دیوی اور دیوتا ہیں، بارش یہ برساتے ہیں، اوس ان کی وجہ سے پڑتی ہے، زرخیزی پروڈکٹیوٹی کہ یہ دیوتا دیوی ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ دیوی اور دیوتا سیکس کرتے ہیں اور پھر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، فرٹیلٹی پھر جو ہے وہ آتی ہے۔ کنانیوں کے مندروں میں طوائفیں ہوتی تھی، یہ گندے کام بدی وہاں پر کرتے تھے، سیکس وہاں پر کرتے تھے، جنسی گندے کام وہاں پر یہ کرتے تھے۔ کنواری لڑکیاں، عورتیں وہاں پر ہوتی تھیں جن سے جنسی تعلق وہاں پر رکھے جاتے تھے۔ کیوں اہم ہے؟ کیوں یعقوب یہاں پر سٹے کر رہا؟ کیوں یعقوب یہاں پر رکا ہوا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم جسم میں بوئیں گے جسم کی فصل کاٹیں گے، اگر ہم روحانی بوئیں گے ہم روحانی کاٹیں گے۔ تیرے ساتھ عہد ہے، تیرے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے، تو کیوں یہاں پر رک رہا ہے؟ تو کیوں یہاں پر سٹے کر رہا ہے؟ تیرے وسیلے قومیں، تیری نسل کے وسیلے قوموں نے برکت، تیری فیملی ہے، تیری بیٹیاں ہیں، تیرے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان ہے، خداوند نے آپ کو چنا ہے۔ اس جگہ پر سٹے نہ کریں جہاں گناہ ہے، جہاں بدی ہے، جہاں خداوند کی مرضی آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں رک جائیں۔ بدی، جنسی تعلق ان کے مندروں میں ہوتا، ان کے لیے یہ عام بات تھی۔ ان کی بیٹیاں کم عمری میں ہی 9، 10، 11 سال کی عمری میں ہی اپنا کنوارپن جو تھی وہ کھو دیتی تھی۔ بابلی جو تھے وہ تو اگر لڑکی کی شادی بھی ہو جاتی تو اس کی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں ایک مرتبہ جو شادی شدہ عورت ہوتی تھی اس کو یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنی شادی کے دوران، اپنی پوری شادی کی زندگی کے دوران ایک مرتبہ اس کو یہ حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنی ہیکلوں میں، اپنے مندروں میں جائیں اور اس ایک دن میں کئی مردوں کے ساتھ وہ جنسی تعلق رکھ سکتی تھی، اور اس کے شوہر کو، وہ جو بھی عورت جاتی اس کے شوہر کو یہ علم ہوتا تھا کہ یہ اس کا رائٹ ہے۔ ان لوگوں میں، اس طرح کے ماحول میں یعقوب نے رک گیا ہے۔ وہ شخص جس کے ساتھ خداوند نے کلام کیا، وہ شخص جس کے ساتھ خداوند نے وعدے کیے، وہ شخص جس نے خداوند سے کشتی کی، خداوند نے اسے برکت دی، اس کے نام کو بدلا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام یعقوب رکھا تھا، پر اس کے خدا نے اس کا نام اسرائیل رکھا تھا، جس نے اسے نام دیا تھا، جس نے اسے پہچان دی تھی، جس سے آگے نام اسرائیل اور آگے پہچان جو تھی وہ بنی تھی۔ یہ شخص ایک جگہ پر رک گیا اور اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ہر جگہ پر رکنا جائیں، ہر جگہ رکنے کی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ خداوند کے خاص ہیں، آپ خداوند کے بلائے ہوئے ہیں، خداوند کی مرضی آپ پر ہے، خداوند نے آپ کو مسح کیا ہے، خداوند آپ کے ساتھ عہد باندھا ہے،
خدا آپ کے ذریعے آپ کی فیملی کو برکت دے گا، لیکن اگر آپ رک گئے، اگر آپ نے سمجھوتا کر لیا گناہ کے ساتھ، حرام کاری کے ساتھ، زنا کاری کے ساتھ، بدی کے ساتھ، آپ اور آپ کی فیملی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ ہوا کیا، اس کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑا، اور آگے ہمیں دیکھیں گے دینا کی وائس کیا ہے، وہ درد سے بھری آواز کیا ہے دینا کی، آج کی بیٹیوں کے لیے، آج کی فیملیز کے لیے، آج کے باپ کے لیے، آج کی ماں کے لیے۔ ہم نے پڑھا کہ جب اس نے سٹے کیا تو دینا جو اس کی بیٹی ہے یعقوب کی، یہ لکھا ہے پہلی آیت میں، اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئے، اور یہ سیڈ تھنگ ہے، لگتا ہے کہ یہ اپنی ماں اپنے باپ کو بتا کر نہیں گئی ہے، اور اگر یہ بتا کر بھی گئی ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ بتا کر بھی گئی ہے تو اس کی ماں اور اس کے باپ نے اسے کیوں اجازت دی اکیلے جانے کی۔ اور میں ماں اور باپ سے سوال کروں گا آج، اور کہوں گا، اور میں اپیل کروں گا، اپنی بیٹیوں کو اکیلے نہ جانے دیں۔ سم ٹائم مائیں کہتی ہیں کوئی بات نہیں، کل کو اس کی شادی ہو جانی ہے، اسے جانے دو، اسے اپنی سہیلی کے ساتھ پارٹی پر جانے دو، اس کو انجوائے کرنے دو، یہ اس کے کھیلنے اور کودنے کے دن ہیں۔ ایک خاص عمر، ایک خاص حد تک اپنی بیٹیوں کو کھیلنے کی اجازت دیجیے، باہر جانے کی اجازت دیجیے۔ ہم اس ماحول میں ہیں، ہم اس وقت میں ہیں جب عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی رہنے والے لوگ ہماری بیٹیوں پر بری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی فیملی ہو سکتی، وہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دینا جو ہے یہ فرینڈ شپ کو پسند کرتی ہے، یہ ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے گئی ہے، اور اس کے اندر ہے کہ میں یہاں پر جب تک ہم سٹے کر رہے ہیں اور میں کچھ سہیلیاں اپنی جو ہے وہ بنا لوں۔ وہ یہاں کا کلچر دیکھنے کے لیے گئی ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ سیلیبریٹ کرنے والی ایک لڑکی ہے، وہ انجوائے لائف کو کرنے والی ایک لڑکی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ اتنی بری بات نہیں ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے شک لڑکی ہر ایک فیلنگز رکھتی ہے، اپنی جذبات رکھتی ہے، جذبات رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دینا ایک بری لڑکی تھی، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر میرے اور آپ کے ارد گرد کوئی بیٹی وہ اس کی سہیلیاں ہیں تو وہ بری ہے یا بری بات ہے، لیکن چناؤ بہت اہم ہے۔ ہمیں ہماری بیٹیاں اور ہمارے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کے باپ کو، آپ کی فیملی کو پتہ ہونی چاہیے سہیلی کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہے، اس کی فیملی کس طرح کی ہے، اس کا خاندان کس طرح کا ہے، اس میں ضرور چناؤ ہونا چاہیے۔ ہماری روحانی سہیلیاں آپ کی کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے روحانی دوست کیوں نہیں ہیں؟ دعا کرنے والی بیٹیاں آپ کی سہیلیاں کیوں نہیں ہیں؟ روزے رکھنے والی بیٹیاں، بائبل پڑھنے والی بیٹیاں، اور بائبل سٹڈی کرنے والی بیٹیاں، دعا میں ٹھہرنے والی بیٹیاں، روزے رکھنے والی بیٹیاں آپ کی سہیلیاں ہونی چاہیے، وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ برا نہیں تھا کہ یہ ایک سیلیبریٹ کرنے والی لڑکی ہے، لیکن اسے اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ بتا کر نہیں گئی ہے تو یہ اس نے غلط کیا ہے، اگر ماں اور باپ نے اجازت دی ہے تو یہ غلط ہوا ہے۔ ماں اور باپ ہوتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے، اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی بیٹی ہے، اور خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ اس کو واچ کریں، آپ اس کا فون واچ کریں، آپ اس کو واچ کریں، آپ اپنے بیٹے کو واچ کریں، وہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ وہ اپنے دعاؤں سے بیٹے اور بیٹیاں
مانگے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے وہ بائبل سٹڈی پر جائیں. آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں کون اس کی سہیلی. آپ ان کے میسیجز چیک کریں پلیز. آپ ان کے فونز چیک کریں پلیز. آپ دیکھیں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کہاں اور کتنا گھر میں اکیلا وقت گزار رہا ہے, باہر وہ کتنا وقت گزار رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ ہم اپنے بیٹوں کو کھو دیں گے, ورنہ ہم سورماؤں کو کھو دیں گے, ورنہ ہم اپنی بلیسڈ بیٹیوں کو, اپنی انوائنٹڈ بیٹیوں کو کھو دیں گے. یہ باہر اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے گئی ہے. اس کے اندر شوق ہے سہیلیاں, یہ ان کا کلچر دیکھنے کے لیے گئی ہے. ایک بات نوٹ کیجئے گا, یہ کسی شراب خانے میں نہیں گئی ہے, یہ کسی بدی کی محفل میں نہیں گئی ہے. لیکن یہ باپ کے گھر سے کیوں نکلی ہے, یہ باپ کی چھت سے کیوں نکلی ہے, یہ بہت اہم ہے. اس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑا کہ اسے کسی نے دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ریپ کیا ہے. یہ اس نے باہر وقت گزارا ہے, اس نے باپ کے چھت کو, باپ کی مرضی کی جگہ کو چھوڑا ہے, اور اس کا کنوار پن جو ہے وہ جاتا ہوا چلا گیا ہے. یہ کسی لڑکی سے ملنے نہیں گئی ہے. شاید اس کے دل میں تھا میں جاؤں دیکھوں وہ لڑکیاں کیا پہنتی ہیں, وہ کیسے بولتی ہیں, وہ کیسے دن گزارتی ہیں, وہ کیا پہنتی ہیں, ان کا طرز زندگی کیسا ہے, ان کا سٹینڈرڈ کیسا ہے. اور آج میں نے دیکھا ہماری کئی بیٹیاں ان جگہوں پر آ کر پھنس گئی ہیں. ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں اور اس کے پاس اس طرح کے کپڑے ہیں, وہ اس طرح کی نظر آتی ہے, میں اس طرح دکھوں, میں اس طرح فیشن کروں, میں ان لڑکیوں کی طرح, میں ان فلم سٹارز کی طرح, میں ان ڈرامہ میں کام کرنے والی لڑکیوں کی طرح, جیسے وہ پہنتی ہیں, جیسے وہ چلتی ہیں, ایکسکیوز می, جیسے وہ کر رہی ہیں, میں ویسا کروں. اور ہماری بیٹیاں یہاں پر پھنس رہی ہیں. دشمن ایک چال ہمارے لیے چل رہا ہے اور ہمیں رکنا ہے. آپ یعقوب کی بیٹی ہیں, آپ زندہ خدا کی بیٹی ہیں. دینا یعقوب کی بیٹی تھی, جس کے ساتھ عہد ہوا تھا, جس کے ساتھ خدا نے بات کی تھی, جس کے نسل کو خدا برکت دینا چاہتا تھا. جب دینا باہر سے گئی, اس نے بالکل نہیں سوچا میرے بھائیوں کی عزت, میرے باپ کی عزت, میری ماں کی عزت, میری فیملی کی عزت. جب آپ گھر سے باہر جاتی ہیں, جب آپ فیصلے کرتی ہیں, جب آپ چناؤ کرتی ہیں, آپ کے بھائی آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. جب آپ پڑھنے کے لیے گئی ہیں, جب آپ گھر سے باہر گئی ہیں شاپنگ کے لیے, آپ کی فیملی آپ پر بھروسہ کرتی, آپ کا خدا آپ پر بھروسہ کرتا ہے. جب آپ نرسنگ کے لیے گئی ہیں, جب آپ نوکری کر رہی ہیں, وہاں پر سکم کی طرح کئی مرد ہیں جو آپ پر بری نگاہیں لیے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں آپ تو بہت خوبصورت ہیں, آپ تو کرسچن لگتی نہیں ہیں, آپ تو مسیحی لگتی نہیں ہیں. وہ آپ کو فریب دے رہے ہیں, اور آپ شاید ٹریننگ پر ہیں, جاب پر ہیں, اور آپ ان کے ساتھ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں, وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ آپ کو پارٹیز کرواتے ہیں, وہ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اور وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ تو لگتی نہیں, وہ ہمیں فریب دے رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ خوبصورت ہیں کیونکہ آپ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں. وہ آپ کو فریب دے رہے ہیں. آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں, آپ انوائنٹڈ ہیں, آپ چوزن ون ہیں, آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں, آپ عام نہیں ہیں. آپ کے خدا کی ساری زمین ہے, آپ کے خدا کے سارے ہیرے ہیں, آپ کے خدا کی ساری معدنیات ہیں, آپ کے خدا کا سب کچھ ہے. کلام میں لکھا زمین اور اس کی ساری معموری آپ کے خداوند کی ہے. آپ غریب نہیں ہیں, آپ خوبصورت بھی ہیں کیونکہ آپ مسیحی ہیں, آپ ٹیلنٹڈ ہیں کیونکہ آپ مسیحی ہیں, آپ بلائی ہوئی ہیں کیونکہ آپ مسیحی ہیں, آپ چنی ہوئی ہیں کیونکہ خداوند نے آپ کے ساتھ, آپ کے خاندان کے ساتھ عہد کیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں, ایک بات کو یاد رکھیے گا, بائبل کے خدا نے تجھے چنا ہے, اس کی عزت کی بات ہے. آپ جو بھی فیصلہ کریں,
آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کی فیملی کی عزت ہے آپ کی وجہ سے، آپ کے خدا کی عزت ہے آپ کی وجہ سے۔ سکم نے اسے دیکھا اور لکھا اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا۔ اوریجنل زبان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ٹک ہر کے لیے وہ ورڈ ہے، اس نے زبردستی اس کے ساتھ کی تھی سکم نے، یعنی دینا کی مرضی اس میں نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ بدی کرتا، مباشرت کرتا، لیکن اس نے زبردستی اس کے ساتھ۔ جب آپ خداوند کی پناہ سے، جب آپ اپنے باپ کے گھر سے نکلیں گی، جب آپ خدا کی مرضی سے نکلیں گی، آپ اپنا چناؤ کریں گی، آپ اپنے فیصلے کریں گی، اور خدا تعالیٰ، حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے سے آپ نکلیں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ آپ کے بدن کے پیچھے، لوگ اپنی بھوک، اپنی جو ہوس ہے، آپ ان کی ہوس کا شکار ہوں گی اور آپ کا کنوار پن جاتا رہے گا۔ آپ کو اپنے باپ، یہ دینا کی آواز ہے اور یہ دینا کی دردناک آواز ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا اور میرے ساتھ میں ذلیل ہوئی، میں رسوا ہوئی، اور یہ دینا کی درد بھری آواز ہے، اپنے باپ کے گھر کو نہ چھوڑیے، اپنے زندہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیے، حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے رہیے، اپنے فیصلوں میں اس کو اول درجہ دیں، اپنے چناؤ میں اس کو اول درجہ دیں، ورنہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوگا، ورنہ آپ کے ساتھ بدی ہوگی، ورنہ آپ کا کنوار پن جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ یہ دینا کی درد سے بھری آواز ہے ہمارے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ اپنے باپ کے گھر میں رکے رہیے، خدا کی مرضی کے نیچے رہیے، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیے۔ خدا وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا، خدا وقت پر آپ کو سر بلند کرے گا۔ یوسف کی زندگی سے دیکھیے گا، مریم کی زندگی سے دیکھیے گا۔ ٹھہرے رہیے، رکے رہیے۔ شاید سٹرگل کے دن ہیں، شاید کمیوں کے دن ہیں، لیکن خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو سرفراز کرے گا، خداوند آپ کو پوزیشن دے گا، خداوند آپ کو ایک مقام تک لے کر جائے گا۔ سٹے کیجئے اس کی مرضی کے، اس کے ہاتھ کے نیچے، حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے۔ اس نے شاید سوچا کوئی مسئلہ نہیں اگر میں نکل جاؤں گی۔ مسئلہ ہے، یہ آپ کے خدا کی عزت کا معاملہ ہے، یہ آپ کے بھائیوں کی، آپ کے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ یہ آپ کا خدا آپ پر فخر کرتا ہے، آپ کا خدا بھی آپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آپ اپنے خدا کی عزت کو ضائع نہ ہونے دیجیے، مجروح نہ ہونے دیجیے۔ خدا نے آپ کے بارے میں پلان کیے ہیں، خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ خدا نے بیٹیوں آپ کے ذریعے پاک نسل کو اس دنیا میں لے کر آنا ہے، اور آپ کو اس کام کے لیے اس نے چنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کے باپ کو علم ہی نہیں تھا کہ دینا ہمارے گھر سے چلی گئی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی بیٹی اس وقت کہاں ہے۔ اور یہ افسوس کی بات، یہ المیہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہماری بیٹیاں دروازہ کھولنے کے لیے جاتی جب نوک ہوتی، جب باہر سے لوگ ٹھیلے پر سبزی لے کر آتے ہیں، چیزیں لے کر آتے ہیں، ہماری بیٹیاں باہر ہوتی ہیں، ماں شاید اندر ہے، باپ شاید اندر ہے، بھائی شاید اندر ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو۔ جو دینا کے ساتھ سکم نے کیا، زبردستی کی، بے حرمت کیا، اسے ذلیل کیا، اس کے ساتھ مباشرت کی، دینا اس کے لیے رضامند نہیں تھی۔ ہمیں اوریجنل زبان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی، لیکن دینا یہاں کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، اور میرا آپ سے سوال ہے، اس وقت آپ کہاں ہیں اور آپ یہاں کیوں ہیں؟ کیا آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں؟ کیا آپ خداوند کی مرضی کے نیچے ہیں؟ آپ جس مقام پر ہیں، جس جگہ پر ہیں، جس روحانی حالت میں ہیں، کیا خداوند کی مرضی ہے کہ آپ وہاں پر ہوں؟ آپ کہاں ہیں؟
آپ پریئر میں ہیں، آپ خدمت میں ہیں، آپ دعا میں ہیں، آپ روزے میں ہیں، آپ خداوند کی مرضی میں ہیں، کہیں رانگ پلیس پر تو نہیں، غلط جگہ پر تو نہیں؟ حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے آ جائیے گا۔ دینا کی مرضی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، تو اس نے کوشش کی ہوگی، لیکن وہ مرد تھا، اس نے اس کو بے حرمت کیا، اس کے ساتھ زبردستی، اس نے ریپ کیا، اس کے ساتھ مباشرت کی، اس نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ لیکن دینا تو یہاں کیوں ہے؟ تجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، تجھے اپنے بھائیوں، اپنے باپ کی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا، تجھے اپنے خدا کی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا ہے ہماری بیٹیوں نے مرضی کی، غیر قوم سے لڑکوں سے شادی کی، اور وہ پس رہی ہیں، وہ اپنے خداوند کو نہیں پکار سکتی، ان کے بچے اپنے خداوند کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ جاتی ہیں کما کر لاتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی، ان کا وہ حق ان کو نہیں۔ آپ بعد میں پچھتائیں گی، آپ بعد میں سٹرگل کریں گی، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی، آپ کی اولاد پسے گی، آپ پسے گی، اور جہنم آپ کا انتظار کر رہا ہے اگر آپ خداوند کی مرضی کے نیچے نہیں ہیں۔ دشمن پھاڑ کھائے گا، دشمن ابلیس آپ کے پیچھے ہیں۔ اگر آپ اپنے باپ کے گھر سے نکلی، اگر آپ خداوند خدا کی اور کلام کی مرضی اور اس کے نیچے سے نکلی، دشمن آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اور دشمن ویٹ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو پکڑے، آپ کو پھاڑ کھائے اور چیر ڈالے۔ سمسون مسا کیا گیا تھا رہائی کے لیے، اس نے شیر کو مارا تھا، لیکن بعد میں وہ خود کھیل تماشے کر رہا ہے۔ وہ اس سے کھیل کر، جو ڈرتے تھے اس سے، جو کانپتے تھے اس سے، وہ ان کے لیے کھیل تماشا بن گیا ہے۔ آپ کھیل اور تماشا بن جائیں گے اگر آپ خداوند کی مرضی میں نہیں ہیں۔ میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ اس بات کو سمجھیے گا۔ اگر ہم حق تعالیٰ کی پردہ کے نیچے رہیں گے، لکھا ہے اژدہا کو کچلیں گے، سانپ کو کچلیں گے، جوان شیر کو ہم اس کو چیر پھاڑ دیں گے۔ اگر ہم حق تعالیٰ کی پردہ کے نیچے، انوائنٹنگ کے نیچے، اس کی مرضی کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کے کلام کے مطابق زندگی بس، ورنہ ہم اسی کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کنوارپن خدا کی نگاہ میں بہت اہم ہے، اور یہ مکروہ فعل تھا یہودیوں کی نگاہ میں بھی۔ ان کی جس جگہ پر انہوں نے اسٹے کیا تھا، ان کی بیٹیاں تو 9، 10، 11 سال کی عمر میں ہی وہ اپنا کنوارپن جو تھی وہ کھو دیتی تھی۔ خدا کی نگاہ میں کنوارپن ایک اہمیت کا حامل تھا۔ کنواری مریم سے فرشتہ بات کرنے کے لیے آیا ہے، یسوع مسیح نے پیدا ہونا ہے، پاک نسل رائچس شخص نے، عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کے شہزادے نے اس دنیا میں کنواری مریم کے ساتھ فرشتہ کلام کرنے کے۔ دینا کا کنوارپن بہت اہم تھا، اور یہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی تھی یا آج بھی ہوتی ہے تو کنوارپن بہت اہم ہے۔ فیملیز بھی اس بات کو دیکھتی ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے اس بات کو، کیونکہ خداوند نے بھی یہ واقعہ اس کلام میں لکھوایا، اور اس کے پیچھے اگر کوئی ایسی بات نہ کرنے والی ہوتی تو خدا اس کو نہ لکھواتا۔ لیکن مجھے کرنے دیجیے اس بات کو کہ جب شادی ہوتی ہے اور میاں اور بیوی ملتے ہیں، ملن ان کا ہوتا ہے، تو بلڈ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور شادی جو ہے ایک بلڈ کووننٹ بھی ہے، اور لڑکی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک رومال کو لاتی تھی، اور اس رومال کے ساتھ اپنے آپ کو وہ صاف کرتی تھی۔ اور اگر ان کی شادی جو تھی وہ 7 دن ضیافت چلتی رہتی تھی، اور اگر کبھی ان دنوں میں یا بعد میں وہ شوہر کہہ دیتا کہ نہیں، یہ لڑکی کنواری نہیں ہے، اس کے کنوارپن کا وہ انکار کر دیتا، تو وہ لڑکی جو تھی وہ رومال وہ اپنی ماں کو دے دیتی تھی، اور پھر ماں اس رومال کو شہادت کے طور پر، اور اس نشان کو بلڈ کے شہادت کے طور پر دکھاتی تھی کہ نہیں،
میری بیٹی بے الزام ہے، میری بیٹی کنواری تھی، یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اور وہ خون اور وہ رومال جو تھا وہ گواہی دیتا تھا، شہادت دیتا تھا کہ لڑکی کنواری ہے، اور جو الزام اس پر لگا یہ بے الزام ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، اور یہ اس کے کنوارپن کی نشانی ہے۔ خدا کا شکر ہو یسوع مسیح کے لہو کے لیے، جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، جو کہتا ہے، جو شہادت دیتا ہے، جو گواہی دیتا ہے کہ ہم پیور کر دیے گئے ہیں، ہم راست باز کر دیے گئے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی بیٹی ہیں۔ آپ یسوع مسیح کا لہو آپ کے لیے گواہی دیتا، آپ کے لیے شہادت دیتا، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا وہ ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ یسوع کا لہو میرے اور آپ کے لیے بیٹیوں یہ بولتا، آپ بلڈ باٹڈ بیٹی ہیں، اب بلڈ باٹڈ بیش قیمت یسوع مسیح کے خون سے دھلی ہوئی آپ بیٹی ہیں، اور یسوع کے لہو جب آپ پر ہے اس لہو نے آپ کو کور کیا ہوا۔ آپ راست باز بیٹی ہیں، آپ بلائی ہوئی بیٹی ہیں، آپ پاک کی گئی بیٹی ہیں، آپ انوائنٹڈ کی گئی بیٹی ہیں۔ آپ پر خدا کی مرضی، آپ پر خدا کا مسا، آپ پر خدا کا جلال، آپ پر خدا کی قدرت جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے آپ دھلی ہوئی اور خریدی ہوئی آپ بیٹی۔ آپ عام نہیں ہیں، آپ اپنی ویلیو کو سمجھیں۔ آپ کے فیصلے بہت اہم ہیں، آپ کا چناؤ بہت اہم ہے لڑکے کے لیے۔ اس دنیا میں جب آپ جاب کر رہی ہیں، جب آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ کے فیصلے بہت اہم ہیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کے قدرت والے زندہ خون سے بلائی ہوئی، چنی ہوئی، دھوئی ہوئی، پاک کی ہوئی، صاف کی ہوئی آپ بیٹی۔ آپ کی زندگی میں خدا کا ایک مقصد ہے، آپ عام نہیں ہیں، آپ شاہی کائنوں کا فرقہ، آپ مقدس قوم، آپ الگ کی ہوئی، آپ کے ذریعے خدا نے بڑا کام کرنا ہے۔ وہ ماں رومال دکھاتی تھی کہ یہ دیکھو یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، اور یسوع کا لہو میری اور آپ کی گواہی دیتا، ہم دھلے ہوئے، ہم راست باز ہیں۔ وہ بتاتا کہ ہم پاک کر دیے گئے، وہ لہو بولتا ہے کہ ہم پیور ہیں، ہم راست باز اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے ہیں۔ سکم جب اس کے ساتھ بدی کرتا، ریپ کرتا، اسے ذلیل کرتا ہے، اس کے کنوارپن کو ختم کرتا ہے، یہ عہد ہے خدا کا، یہ ایک بلڈ کووننٹ ہے، شادی ایک پاک عہد ہے۔ پھر اور اس نے اسے توڑا تھا، اس نے ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لڑکے ہیں، آدمیوں کو آدمی بننا ہے، مرد بنے، کسی لڑکی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھیں، کسی کی عزت کو پامال نہ آپ کر دیں، کسی کے کنوارپن کو ختم نہ آپ کر دیں۔ یہ کووننٹ ہے خدا کا، یہ پاک چیز ہے، یہ اہمیت ہے اس چیز کی خدا کی نگاہ میں۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں، مرد بنے، آنکھوں سے زنا کر ان باتوں کو، زنا کر عورتوں کو نکالیں۔ آپ خدا کے فرزند، آپ خدا کے لیے کام کرنے والے یوسف بنیے، جس نے کہا نو میم، جب وہ بیوی محل کے اندر اس کی بادشاہ کی اس کے ساتھ، وہ امیر کی اس کے ساتھ جو ہے وہ بدی کرنا، جو اس نے کہا نو، میں اس کام کے لیے نہیں، آپ اس کام کے لیے نہیں بلائے گئے میرے بھائی۔ کسی کی بیٹی کی آبرو کا خیال کریں۔ اور دیکھیں سکم مار دیا گیا جب اس نے خیال نہیں کیا۔ آپ اپنی شہوت پوری کر سکتے ہیں، آپ بدی کر سکتے ہیں، آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ریپ کر سکتے ہیں، آپ کسی کی بیٹی کو ذلیل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک دن آپ کو عدالت میں آنا پڑے گا۔ سکم بعد میں مار دیا گیا۔ اگر خدا بھی صبر کر رہا ہے، اگر خدا بھی ویٹ کر رہا ہے، اگر کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا کنٹرول میں نہیں ہے، خدا تخت پر نہیں بیٹھا، خدا انصاف کرے گا اس بات کا۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بعد میں لکھا ہے اس نے پہلے اسے ریپ کیا،
ذلیل کیا۔ اس کا دل لکھا ہے یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی اور بعد میں اپنے باپ کو کہا اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دیں۔ اگر یہ اس سے محبت کرتا تو یہ پہلے اپنی محبت کا اظہار کرتا، اس کے ساتھ پہلے ریپ نہ کرتا۔ محبت ایسا نہیں کرتی ہے، محبت جھنجھلاتی نہیں ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت صابر، محبت مہربان ہے۔ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی ہے۔ محبت ایسا نہیں کرتی ہے جو اس نے کیا۔ اس نے پہلے اس کے ساتھ بدی کی، اس نے پہلے اس کے ساتھ ریپ کیا اور بعد میں اس کے ساتھ میٹھی باتیں کر رہا عشق میں اور کہتا ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کروں گا۔ اس نے پہلے اس کو بے حرمت کیا۔ اس کا باپ پھر جاتا ہے، جو لڑکا آپ سے یہ کہتا ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور وہ کسی اور قوم سے ہے اور آپ اس کو نہیں جانتی ہیں، پلیز رکیے، آپ کا خدا بھی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے بھائی بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کی بہنیں آپ سے پیار کرتی ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا آپ رکیے، اسٹے کیجیے، اور ماں اور باپ سے آپ اپنے گھر میں بھائیوں، باپ ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو محبت دیں، اپنے بچوں کو یسوع سے ملائیں اور انہیں بتائیں کہ اس نے ان کے لیے کیا کیا ہے، خدا کی محبت کے بارے میں بتائیں اور انہیں بہت پیار دیں، انہیں بہت توجہ دیں کہ وہ باہر کسی کے بہکاوے میں، وہ باہر کسی کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اس کا باپ جاتا ہے، یعقوب سے بات کرتا ہے کہ اپنی بیٹی ہمیں بیاہ دو، میرا بیٹا اسے دل سے چاہتا ہے، ہماری بیٹیاں لے لو، اپنی بیٹیاں دے دو۔ خدا نے منع کیا تھا، خدا منع کرتا تھا، خدا منع کرتا ہے غیر اقوام سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ کہتا تم ادھر ہی بسے رہو۔ خدا کی یہ پلان نہیں تھا یعقوب کے لیے۔ یعقوب نے اس کا خمیازہ بھگت لیا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بدی ہو گئی ہے، اس کی بیٹی کا کنوار پن ختم ہو گیا۔ کہتا تم یہاں بسے رہو، یہ ملک تمہارے سامنے ہے، اس میں بود و باش کرو، تجارت کرو، اپنی جائیدادیں یہاں پر کھڑی کر لینا۔ اور پھر وہ آفر کرتا ہے جہیز کی، حق مہر کی، جتنا طلب کرو میں تمہیں دوں گا، یہ لڑکی مجھے دے دو۔ آپ کی بیٹیوں کے پیچھے ہے ابلیس، وہ آپ کو آفرز دے گا، بیٹیوں ابلیس آپ کو آفرز دے گا، وہ آپ کو بڑے گھر، وہ آپ کو نئے نئے موبائل، وہ آپ کو نئے نئے کپڑوں کی آفرز دے گا۔ وہ کہے گا تم تو مسیحی لگتی نہیں ہو، وہ آپ کے عہد کے پیچھے ہے، وہ آپ کے کنوار پن کے پیچھے ہے، وہ آپ کے اس عہد کے جو خدا نے آپ کے ساتھ باندھا اس کے پیچھے ہے، وہ آپ کو کئی طرح کی آفرز کرے گا، پلیز رک نہ جائیے۔ وہ کہتا ہے یہاں سٹے کر لو، ہمارے ساتھ بسے رہو، یہاں بود و باش کرو، تجارت کرو، جائیدادیں کھڑی کرو۔ کئی جگہ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کئی جگہ آپ کے رکنے کی جگہ نہیں ہے، اس جگہ پر ہوں جو خداوند کی طرف سے ہے، اس نوکری میں ہوں جو خداوند کی طرف سے ہے۔ اس کو بیتیل میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بیٹے آتے ہیں یعقوب کے، اور انہیں جب پتہ چلتا کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ہوا، اور بہن دینا جو تھی ابھی تک سکم کے پاس تھی، انہوں نے کہا پہلے تم اس کو بیاہ دو، پھر لیکن وہ بھائی کہتے کہ نہیں، تم ختنہ کرو، تم سارے مرد ختنہ کرواؤ، سارے مرد، پھر ہم ایسا کریں گے، اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ لیں گے۔ یہ ان کی چال تھی، اور وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس شہر کا پرنس تھا اور اس کا بہت اثر و رسوخ نظر آتا، حمور کا بھی، وہ سارے اس شہر کے جو مرد ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ اپنی بیٹیاں ہم کو دیں گے، ہم ان کی بیٹیاں لیں گے، اپنی بیٹیاں ان کو دیں گے، وہ ہمارے ساتھ میل جول کریں گے، وہ تجارت ہمارے ساتھ سوداگری کریں گے، اور وہ ان کی بات جو ہے اس شہر کے مرد جو ہے وہ مان لیتے ہیں، اس شرط کو بھی مان لیتے ہیں کہ ہر مرد کا ختنہ
جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وہ ان کو یہ بھی لالچ دیتا حمور کہ ان کے چھپائے ہمارے ہو جائیں گے، ان کا مال، ان کے جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کی یہ بات مانیں وہ ہمارے ساتھ رہنے جو ہیں وہ لگ جائیں گے۔ اور جتنے اس شہر کے مرد ہوتے ہیں وہ سارے حمور اور اس کے بیٹے سکم کی جو ہے وہ بات مان لیتے ہیں، اور ہر مرد جو ہے وہ ختنہ جو ہے وہ کروا لیتا ہے۔ دینہ اتنے دنوں میں ان کے پاس ہے۔ اتنے دن وہ اور بھی اس کے ساتھ بدی کرتا ہوگا۔ ختنے کے ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے دنوں میں دینہ وہاں پر اکیلی کسی ایک کمرے میں بند، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اور یہ چیز تھی جس نے مجھے یہ بات میرے اندر آئی کہ the painful voice of دینا، وہ وہاں پر تکلیف میں ہوگی، وہ اپنے شاید بدن کو نوچتی ہوگی، اکیلی کمرے میں بند ہوگی ان 3 دنوں کے اندر، ان دنوں کے اندر پچھتاتی ہوگی، شرمندہ خود سے ہوگی۔ میں کیوں اپنے باپ کے گھر سے نکلی؟ مجھے اپنے باپ کے گھر میں سٹے کرنا چاہیے تھا۔ میں کیوں اپنے باپ کی مرضی سے نکلی؟ مجھے اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شرمندہ ہوگی، وہ دکھی ہوگی، وہ خود کو کوستی ہوگی، وہ چیخیں مارتی ہوگی، وہ سسکیاں لیتی ہوگی، وہ آہیں رات کو بھرتی ہوگی، اکیلی کمرے کے اندر بند۔ بھائی اس کے وہاں پر نہیں ہے، باپ اس کا وہاں پر نہیں ہے، ماں اس کے وہاں پر نہیں ہے، اس کے ساتھ ریپ کر دیا گیا، اس کے ساتھ بدی کی گئی، اس کی ایک آواز نہ سنی گئی، اس کی ایک منت نہ سنی گئی، اس کے کنوارپن ختم کر دیا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا، اس کو رسوا کیا گیا، بے حرمت اس کو کیا گیا، کیونکہ وہ باپ کے گھر میں نہیں تھی اور وہ وہاں پر چیختی ہوگی، آوازیں شاید دیتی ہوگی، مجھے اپنے باپ کے گھر میں جانا ہے، مجھے اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، لیکن کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھل رہا، کوئی اس کی نہیں سن رہا ہے۔ وہ کتنے دن یہ چیختی ہوگی، اکیلا پن، تنہائی، شرمندگی اس کی زندگی میں ہوگی، اور وہ چیختی ہوگی، چلاتی سسکیاں لیتی ہوگی، اپنے آپ کو قصوروار وہ ٹھہراتی ہوگی اس جگہ پر۔ اور میں نے اس کو اس طرح سوچا کہ وہ درد بھری آوازوں میں، ان سسکیوں کے اندر، ان آہوں کے اندر یہ کہتی کہ مجھے یہاں سے نکالو، کوئی میری مدد کے لیے آئے، میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے اپنے باپ کے گھر میں رہنا ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں شرمندہ ہوں، میں کیوں اپنے باپ کے گھر سے نکلی، لیکن میں نے یہاں پر نہیں رہنا ہے۔ وہ دانت پیستی ہوگی، سسکتی ہوگی، اور وہ روتی ہوگی، اور اس کی آج درد بھری آواز بیٹیوں آپ کے لیے ہے، ماں آپ کے لیے ہے۔ وہ چیخوں اور سسکیوں اور ان آہوں اور اس درد اور اس شرمندگی کے اندر وہ آواز ماؤں، باپ، بھائیوں آپ کے لیے ہے۔ اپنی بیٹیوں کا خیال کیجئے، اپنی بیٹیوں کو پیار دیجئے، انہیں یسوع دیجئے، انہیں کلام دیجئے۔ ان دینا کی درد بھری آواز آپ کے لیے یہ ہے، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے باپ کے گھر میں رکیے، اپنے آسمانی باپ کی مرضی میں رہیے، اپنے آسمانی باپ کی عزت کو مجروح نہ کیجیے، اس کی مرضی سے چلیں، اس کی مرضی سے شادی کریں، اس کی مرضی سے نوکری کریں، اس کی مرضی سے اسکول میں جائیں، جس اسکول کا چناؤ وہ آپ کو کرنے کے لیے کہے، اس کی مرضی سے دوست سہیلیاں بنائیں۔ یہ دینا کی درد بھری آواز ہے۔ اپنی مرضی سے نکل نہ جائیں، اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہ کریں۔ یہ دینا کی درد بھری آواز ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں سٹے کریں، اپنے باپ کے گھر میں رکے رہیں۔
جس باپ نے آپ کو پیار دیا ہے، جس بھائیوں نے آپ کو پیار دیا ہے، جس باپ نے آپ کے لیے سٹرگل کی ہے، جس باپ نے آپ کے لیے محنت اور مزدوری کی ہے، جس ماں نے آپ کو کپڑے استری کر کر کے دھو دھو کے دیے، میری بیٹی کچھ بنے گی، روٹیاں بنا بنا کے دی، جس نے آپ کے لیے محنت کی ہے، وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، اس کی عزت، اپنے بھائیوں کی عزت اور اپنے خداوند کی عزت کو مجروح نہ ہونے دیجیے گا، ورنہ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خداوند کی مرضی میں رہیے۔ یہ دینا کی درد بھری آواز ہے، میری طرح نہ ہو جانا، میری طرح باپ کے گھر کو نہ چھوڑ دینا، میری طرح سہیلیوں کے رشتوں کے چکروں میں، دوستوں کے چکروں میں نہ پڑ جانا۔ اور دینا کی یہ درد بھری آواز ہے، اگر میں اپنے باپ کے گھر رہتی میں محفوظ وہاں تھی، میں پاک وہیں تھی۔ یہ دینا کی درد بھری آواز ہے کہ مجھے اپنے باپ کی مرضی، اپنے باپ کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کل کو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور دینا کی یہ درد بھری آواز ماں کے لیے، باپ کے لیے ہے، کسی کو اجازت نہ دیں اس طرح گھروں میں آنے کے لیے، جو آپ کی بیٹیوں پر نظر رکھتے ہیں، جو آپ کی پاک نسل پر نظر رکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ بیٹیاں بیٹے آپ کے، وہ آپ کے خدا کی طرف سے میراث ہیں۔ خداوند نے آپ کو بیٹیوں استعمال کرنا ہے، خداوند نے آپ کو یوز کرنا ہے۔ آپ کی وجہ سے اس دنیا میں خدا کی عزت ہوگی، خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پسندیدہ ہو، جو پاک ہو۔ آپ کے بدن سے خدا کے نام کو جلال ملے، آپ کے پہننے سے خدا کے نام کو جلال ملے، آپ کے چلنے سے پتہ چلے یہ مسیحی لڑکی جا رہی ہے، آپ کے اٹھنے، آپ کے بیٹھنے، آپ کے گفتگو کرنے سے پتہ چلے کہ آپ مسیحی لڑکی ہیں، آپ کا پہننا مسیحیوں جیسا ہو۔ آپ کے خدا کے نام کو جلال ہی جلال آپ کے وسیلے جو ہے وہ ملے۔ اور یہ دینا کی آواز ہے، اپنے باپ کے گھر کو نہ چھوڑیں، اپنے خدا کو کبھی نہ چھوڑیں، اپنے یسوع کو جس نے آپ کے لیے بیش قیمت لہو بہا کر آپ کو عہد میں لے لیا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ آپ سٹرگل کریں گے، ورنہ دکھ اٹھائیں گے، ورنہ تکلیف ہوگی، بیماریاں، لعنتیں، مشکلیں پیچھا کریں گی۔ اور جو دینا کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے، اگر آپ خدا ان کی مرضی سے نکلیں۔ اب پڑھیں، اس کے بھائی بعد میں ان کو مارنے کے لیے گئے ہیں۔ دینا کی وجہ سے، دینا کے فیصلے کی وجہ سے اس کے بھائی بھی مشکل میں آئے ہیں، وہ زخمی ہو سکتے تھے، وہ مارے جا سکتے تھے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے بھائی مشکل میں نہ آ جائیں، آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کو عزت ملے۔ بیٹیاں تو اور بھی ہیں، پر میری بیٹی، میری بہن سب میں سبقت لے گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اپنے گھر میں تاک کی مانند بنے، آپ اپنے گھر میں فروٹفل بنے، آپ اپنے گھر میں خدا کا جلال لانے والی بنے۔ مریم سے فرشتے مریم کو وزٹ کر رہے ہیں۔ آج بائبل میں ہم مریم کا نام پڑھتے ہیں، اینجلز آپ کو لکھا، فلپس کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ نبوت کرتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ فلپس کلام سناتا ہے، فلپس خدمت کرتا ہے، فلپس منادی کرتا ہے، اور گھر میں 4 بیٹیاں جو ہیں وہ نبوت کرتی ہیں۔ کیسا زبردست ماحول ہے۔ خداوند آپ کو پروفیٹک منسٹری میں لانا چاہتا ہے، خداوند آپ کو نبوتی طور پر بیٹیوں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دبورہ قاضی ہے، دبورہ فیملی رکھتی ہے، دبورہ فائٹ کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ آپ کا بلاوا فائٹ کرنے کا بلاوا ہے،
آپ کا بلاوا نبوتی بلاوا ہے. خدا آپ سے کلام کر کے کئیوں کو بدلنا چاہتا ہے. اس گھر کو دیکھیں جو فلپس کا گھر ہے, چاروں بیٹیاں ہیں, نبوت کرتی ہیں, خدا کلام ان سے کرتا ہے, لوگ آتے ہیں, خدا ان کے لیے کلام دیتا ہے. آپ وہ پلیس بن جائیں, آپ وہ چینل بن جائیں, آپ وہ برتن بن جائیں, آپ وہ بیٹی بن جائیں جو فلپس کی بیٹیوں میں سے ایک ہو, نبوت کرنے والی بیٹی, کلام کرنے والی بیٹی, ورشپ کرنے والی بیٹی. بیٹیاں تو اور بھی ہیں پر تو ان میں سے فضیلت لے گئی ہے. خدا کا ہاتھ تیرے اوپر ہے, خدا کی قدرت تیرے اوپر, خدا کی انوائنٹنگ آپ پر ٹھہری. آپ ایک خاص مقصد کے لیے بلائی گئی ہیں میری بیٹی, میری بہن. آپ ایک خاص مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں میرے بھائی. دنیا میں بیٹیاں اور بیٹے اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, ہم وہ نہیں کریں گے. ہمارے ہاتھوں میں انجیل ہوگی, ہم خدا کے کلام کی منادی کریں گے, ہم خدا ان کے کلام کو لے کر جائیں گے. اور آج دینا کی یہ درد بھری آواز ہے, اپنے باپ کو نہ چھوڑیے, اپنے آسمانی باپ کی مرضی میں رہیے, اپنے باپ کے گھر کو نہ چھوڑیے, اپنے فیصلے نہ کیجیے. باپ کے لیے یہ کلام ہے, کسی غلط جگہ پر رک نہ جائیں, کوئی غلط فیصلے نہ کریں. آپ کی فیملی, آپ کی بیٹی, آپ کے بیٹے مشکل میں آ سکتے ہیں. ماں دیکھیں میری بیٹی کہاں ہے, بھائی دیکھیں, بھائیوں اپنی بہنوں کو سپورٹ کریں, انہیں محبت دیں, انہیں توجہ اور پیار دیں, انہیں گھر میں اتنا پیار ملے کہ ہر ایک محبت جو باہر کوئی انہیں دھوکہ دے وہ انہیں فیک ہی لگے اور انہیں پتہ چلے یہ دھوکہ ہے. انہیں یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں بتائیں. اب دینا کے پاس کنوارپن نہیں تھا, اس کو کھو گئی تھی. بعد میں ہم پچھتائیں گے, بعد میں آپ پچھتائیں گے. اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں. خداوند مہربان ہے, خداوند نے آپ کے ساتھ عہد باندھا, آپ یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی ہیں, دھلے ہوئے ہیں. ایکسکیوز می. وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے پھر سے. کوئی گناہ, کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی غلط فیصلہ ہوا, کہیں پر آپ نے لانگ سٹے کیا ہے, بدی میں, گناہ میں, اپنی مرضی میں. خداوند کہہ رہا ہے بیتل جا, وہیں رہ, وہاں مذبح بنا, وہاں واپس چلا جا. تیری یہ جگہ نہیں ہے. یہاں تو رہے گا لیکن مشکلیں آئیں گی, بربادی ہوگی, خاندان تباہ ہوگا. یہاں تو رہے گا لیکن تو یہاں سٹرگل کرے گا, تو یہاں بڑھ نہیں پائے گا. 35ویں باب میں خدا نے کہا جا بیتل میں رہ, تیرے یہ رہنے وہاں مذبح بنا. I believe کہ خداوند نے آپ سے کلام کیا ہے, اور دینا کی اس درد بھری پکار کو سنیے گا. اپنے باپ کے گھر میں رہیے اور اپنے آسمانی باپ کے حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے رہیے. کہتا میں تیرا نام سرفراز کروں گا. پھر وہ بات تیرے خیمہ کے نزدیک نہیں پہنچے گی. تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا. کہتا میں تجھے عزت بخشوں گا. عزت آپ کے پیچھے, برکت آپ کے پیچھے, اختیار ملے گا اژدہے کو کچلنے کا, جوان شیر کو چیر ڈالنے کا. کہتا میں تجھے نام دوں گا, میں تجھے آسودہ کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا. کہتا میں تیری پروٹیکشن چاروں طرف سے بنا رہوں گا. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے, داہنے ہاتھ کی طرف 10,000. وہ بات تیرے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی. خدا عہد باندھ رہا ہے آپ سے, اس کی مرضی میں اس کے ہاتھ کے نیچے رہیے. خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے. آمین. آئے ہم دعا مانگیں. خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں. خدا پاک روح اس کلام کے لیے جو تو نے لکھوایا ہے, جو تیری مرضی ہے, ہم اس مرضی کے آگے اپنے سر خم کرتے ہیں. خداوند میں تیری برکت کو مانگتا ہوں, بیٹیوں کے لیے, خاندانوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بھائیوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے سنا ہے تیرے کلام کو, ایک فیصلہ یہ کر پائیں. خدا پاک روح یہ اس جگہ سے نکلیں جو ان کی جگہ نہیں ہے, یہ اس جگہ کو یسوع کے نام میں چھوڑیں جس جگہ پر انہیں نہیں رہنا ہے. خداوند اور تیری قدرت ان پر ٹھہرے. خداوند تو ریوائیو کر, خداوند تو برکت دے. خداوند
اور میری یہ دعا ہے اگر تیری مرضی ہے جن جانوں تک یہ کلام پہنچنا چاہیے یا ان زندگیوں تک کلام پہنچے، یہ شیئر کیا جائے اگر تیری اس میں مرضی ہے خدا ان پاک خدا، اور تو چھونا زندگیوں کو، تو باپ سے بات کرنا خدا، تو ماں سے بات کرنا خدا، تو بیٹیوں سے بیٹوں سے بھائیوں سے کلام کرنا خدا، تیری قدرت ٹھہرے، ہم تیرا شکر کرتے تو ہم سے بات کرتا اور تو چاہتا ہے کہ ہم اس رائٹ جگہ پر ہوں جہاں تو ہمیں بڑھا سکے خدا اور برکت دے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا باپ، بیٹا، روح اس کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو محفوظ رکھے، اور خداوند اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر فرمائے۔